بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظر سامعین، السلام علیکم۔ کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ میں گینگرین کے بارے میں وضاحت کروں۔ گینگرین کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجیے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ الفاظ میں بات بیان کروں گا۔ میں کوئی امتحانی پرچہ دینے کے لیے بیان نہیں کروں گا کہ وہاں وہ مکمل تفصیل سے لکھنا ہے اور وہ اصطلاحات بیان کرنی ہیں۔ میں نے صرف اور صرف آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ گینگرین کیا ہے؟ گینگرین اصل میں ٹشوز کے مردہ ہو جانے کا نام ہے۔ اور یہ ٹشوز مردہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آکسیجن کا نہ ملنا، چوٹ کا لگ جانا، اور کچھ نمکیات کی کمی بیشی ہو جانا، کسی دوا کا زائد مقدار میں استعمال کر لینا، یعنی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گینگرین ہوتا ہے۔ لیکن جو مین چیز ہے، جو بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں تک آکسیجن نہ پہنچے۔ جب آکسیجن نہیں پہنچتی تو وہ ٹشوز مردہ ہو جاتے ہیں، گینگرین بن جاتی ہے۔ گینگرین کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ خشک گینگرین بھی ہوتی ہے، تر گینگرین بھی ہوتی ہے، گیسی گینگرین بھی ہوتی ہے، اور بھی حکماں نے اس کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں۔ یعنی مین مقصد یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر آکسیجن نہیں پہنچتی اور وہاں کے ٹشوز آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مردہ ہو جاتے ہیں تو اسے گینگرین کہتے ہیں۔ یہ پھوڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سی اس کی وجوہات ہیں جس وجہ سے گینگرین بن جاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ کیا وہ مردہ ٹشوز جو مردہ ہو چکے ہیں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے وہ دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے، اگر کوئی ٹشوز مردہ ہو گیا تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کی علامت کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اور جسم کے اس حصے پر جہاں گینگرین ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے۔ جب ٹشوز مردہ ہو گئے، جب مردہ ہوں گے تو لازمی طور پر ان کا رنگ جسم سے مختلف ہو جائے گا۔ وہ سیاہ بھی ہو سکتے ہیں، ہلکے پیلے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے اس میں رنگ آ سکتے ہیں۔ یہ جگہ اور گینگرین کی قسم پر منحصر ہے۔ مثلاً جو گیسی گینگرین ہوتی ہے اس کا رنگ اکثر پیلا ہوتا ہے، اور عام طور پر گینگرین کا جہاں آکسیجن نہیں پہنچتی وہاں پر رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ رنگ سیاہ ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے اور یہ حصہ اب مردہ ہونے جا رہا ہے۔ اب پہلی کوشش جو کرنی چاہیے وہ اس جگہ سے، تاکہ گینگرین آگے نہ بڑھ سکے، جہاں پر موجود ہے، جس جگہ پہنچ چکی ہے اسی حد تک اس کو روک دیا جائے، یعنی آکسیجن کی بحالی کر دی جائے، وہاں تک آکسیجن پہنچا دی جائے۔ ایلوپیتھک میں بھی اس کے مختلف طریقے ہیں۔ وہ آکسیجن کا ایک عمل کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے آکسیجن پہنچائی جاتی ہے، ادویات کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن میں بات کروں گا دیسی طب کے حوالے سے، نظریہ سابر کے حوالے سے، مفید اعضاء کے نظریہ کے مطابق۔ جگر کی جو تحریک ہے، جو گلی تحریک ہے، اس میں آکسیجن جسم کے ہر حصے تک پہنچتی ہے۔ اگر عضلاتی ہوگی تو وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو جائے گی، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ لیکن گلی تحریک ایسی تحریک ہے کہ اس میں جسم کے ہر حصے میں آکسیجن پہنچتی ہے۔ اب جب آپ گینگرین کا علاج کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ غدی ادویات استعمال کرائیں گے، اور ان غدی ادویات کے اثرات کی وجہ سے جو گینگرین ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے وہیں رک جائے گی، اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر یہ گینگرین جسم کے ظاہر حصے پر ہے تو اسے آپ تراش کر الگ کر سکتے ہیں،
لیکن اگر وہ اندرونی حصوں میں ہے تو اس کے لیے آپ کو تراش نہیں سکتے، لیکن ایلوپیتھک والے جو ہیں وہ تراشتے ہیں، وہ آپریشن کی وجہ سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ دیسی طب میں اس کا جو ہے وہ آپریشن نہیں کیا جاتا، صرف ادویات استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی جب آپ ادویات استعمال کرتے ہیں وہاں پر آکسیجن پہنچنا شروع ہو جاتی ہے تو گینگرین آگے نہیں بڑھتی، بلکہ جہاں ہوتی ہے وہیں رک جاتی ہے، اور وہ قدرتی عمل کے تحت وہ جو مردہ ٹشوز ہوتے ہیں وہ جسم سے باہر خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ خارج ہو جاتے ہیں اور جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون کون سے نسخے بہتر ثابت ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے آپ نے غدی نسخے استعمال کرانے ہیں۔ غدی نسخوں میں دو طرح کے نسخے پائے جاتے ہیں، غدی عضلاتی ہوتے ہیں اور غدی اعصابی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے مریض کی حالت کو دیکھنا ہے کہ مریض صحت مند ہے یا کمزور ہے۔ اگر مریض کمزور ہے تو آپ غدی عضلاتی چیزیں استعمال کرائیں گے، غدی عضلاتی نسخے استعمال کرائیں گے، تاکہ مریض پر کوئی زیادہ کمزوری کا حملہ نہ ہو۔ اور اگر مریض طاقتور ہے تو آپ غدی اعصابی استعمال کرائیں گے، کیونکہ غدی اعصابی کے ذریعے سے آکسیجن بھی پہنچے گی، اور وہ مادے اور وہ زہریلا مواد جو ٹشوز کو ڈیڈ کر رہا ہے وہ بھی جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ گینگرین ٹھیک ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ چھوٹے بچوں کی طرح سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے دو نسخے جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے بیان کیے ہوئے ہیں، آپ اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک تو وہ ریٹھے اور گندک والا نسخہ ہے جس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں، اور دوسرا نسخہ جو ہے وہ اکسیر جگر ہے جس میں ریون خطائی وغیرہ نسخہ ہے، اس کے کیپسول بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں، وہ ریٹھے والا نسخہ بھی، وہ گولیاں بھی، اور خطائی کیپسول بھی، وہ آپ نے استعمال کرانا ہے، اور ایک گولی اور ایک کیپسول صبح و شام، صبح و دوپہر شام آپ استعمال کرائیں گے۔ اور جہاں گینگرین کا خطرہ ہے وہاں پر نمکین گرم، نیم گرم نمکین پانی سے اسے تریڑ بھی دیں گے، اس کی ٹگور بھی کریں گے، تاکہ وہاں سے وہ مادہ اچھے طریقے سے اور جلد سے خارج ہو سکے۔ یعنی یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ آپ اسے ریٹھے والا نسخہ بھی استعمال کرائیں گے اور ریمل خطائی والا نسخہ بھی استعمال کرائیں گے، اور اس کے ساتھ جس جگہ گینگرین ہے وہاں پر نمکین نیم گرم پانی سے ٹکور بھی کریں گے۔ ٹکور کے مختلف طریقے ہیں، وہ جو بھی طریقہ آپ استعمال کریں، تولیہ رکھ کر بھی آپ ٹکور کر سکتے ہیں، ویسے بھی طریقہ کر سکتے ہیں، وہ جس طرح سے آپ کریں، وہاں آپ نے نمکین پانی سے ٹکور بھی دینی ہے۔ نمکین کا پانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں جسم سے وہ جو فضلات ہیں، وہ زہریلے مادے ہیں، وہ جلد سے جلد جسم سے خارج ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ اسلامی ہوگی، اور سب سے پہلی ویڈیو جو آئے گی وہ یہ ہوگی کہ قرآن شریف میں عالم برزخ کا ذکر تک موجود نہیں۔ عالم برزخ کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ میں دعوے سے نہیں کہہ رہا، یا میں کوئی اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف اصلاح کے لیے اور اپنی تعلیم کے لیے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، اور اس پر اگر چاہے آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، جو بھی چاہے وہ کمنٹس کر سکتا ہے، تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور آپ کی بھی اصلاح ہو سکے۔ لیکن کیونکہ میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن شریف میں عالم برزخ کا ذکر نہیں ملا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ عالم برزخ کا ذکر قرآن میں سورۃ الرحمن میں بھی برزخ کا لفظ آتا ہے، سورۃ مومنون میں بھی برزخ کا ذکر آتا ہے، فرقان سورۃ میں برزخ کا ذکر آتا ہے، اور سورۃ فاطر میں بھی برزخ کا لفظ آتا ہے۔ جان لیجئے برزخ اور چیز ہے، عالم برزخ اور چیز ہے۔ یہ کل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کھول کر بیان کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں ان میں کنفیوز ہوں، وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب نسخوں کی بات نہیں آپ نے کرنی، 3-4 ویڈیوز آئیں گی وہ اسلامی ہوں گی، اس کے بعد
پھر ہم اپنی ڈگر پر آ جائیں گے اور اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔